عمران خان اور بشرا بی بی نے جناب میڈیا سے تفصیلی گفتگو کی اور عمران خان بشرا بی بی کو منع کرتے رہے. بشرا بی بی جو ہے بڑے غصے میں آج دکھائی دی. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا اور اس پر فائرنگ بھی کی گئی. ویسے بشرا بی بی کے اندر بھی جو ہے نا خانسا والی آتی جا رہی ہیں. علی امین گنڈا پور نے 1000 ملین روپے کا ہتک عزت کا نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا, تقریباً 1 ارب روپے کا. عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. عمران خان اور بشرا بی بی نے جناب میڈیا سے تفصیلی گفتگو کی اور بڑی دھماکے دار قسم کی گفتگو کی ہے. بلکہ اس موقع پہ عمران خان بشرا بی بی کو منع کرتے رہے کہ مت بات کریں, یہ مت بولیے, وہ مت بولیے, لیکن بشرا بی بی جو ہے بڑے غصے میں آج دکھائی دیں. یہ غصہ کیوں تھا انہیں, تفصیل سے بیٹھ کے اس کو ایویلیویٹ کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے. 15 لاکھ سبسکرائبرز کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور بڑی تیزی سے اس ٹارگٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. تقریباً 14,18,000 سبسکرائبرز کو اب ہم کراس کر چکے ہیں. ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے آپ دینا چاہیں, سجیشن دینا چاہیں, سوال رکھنا چاہیں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے یہ لکھ بھی سکتے ہیں. اچھا جی, تیزی سے خبریں شامل کریں گے. کافی زیادہ خبریں ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبران کے خلاف جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں. حلیم عادل شیخ, جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی اور شبیر احمد نے مشترکہ طور پہ جو ہے وہ یہ شکایت درج کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے. انہوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. حلیم عادل شیخ, جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی اور شبیر احمد نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے اقدامات سے 12 کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر عائد الزامات کی انکوائری کی جائے اور انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش جو ہے وہ کی جائے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب 41 جو آزاد اراکین ہیں ان کے کاغذات نامزدگی اور وابستگی سرٹیفکیٹ کا موازنہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق ارکان کی وابستگی سرٹیفکیٹ اور کاغذات نامزدگی کی سخت اسکروٹنی کی جائے گی. ایک رکن اسمبلی کی جانب سے 2 حلف ناموں پر بھی ابہام جو ہے وہ موجود ہیں. 2 حلف نامے آئے ہوئے ہیں ان کے, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم اور متعلقہ ونگز کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ آزاد ارکان کے بیان حلفی پر دستخط کی سخت اسکروٹنی کی جائے. آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط, بیان حلفی اور دستخط کا بھی جائزہ لیا جائے گا, اور جن آزاد ارکان کے دستخط مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ان کا وابستگی فارم جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو ابھی عشق کے امتحان جو ہیں وہ اور بھی ہیں. ابھی سگنیچر بھی چیک کیے جائیں گے, سگنیچر ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں اس میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 عطا اللہ تارڑ صاحب کا یہ حلقہ ہے. ان کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے. سماعت کے لیے ٹریبیونل کے جج جسٹس انوار حسین 22 جولائی کو اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کریں گے. ملک ظہیر عباس کھوکر, انہوں نے عطا اللہ تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے. ان کی جانب سے دائر درخواست میں یہ کہا گیا کہ فارم 45 کے مطابق عطا اللہ تارڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری نہیں کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود فارم 47 کے مطابق عطا اللہ تارڑ نے 98,210 ووٹ حاصل کیے اور آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکر نے 82,230 ووٹ حاصل کیے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اسے چیلنج کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نون لیگ کی 3 خواتین نے جو خواتین ارکان ہیں انہوں نے نظر ثانی اپیل انہوں نے بھی دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ نظر ثانی اپیل جو ہے ہما اختر چغتائی, ماجبین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے جو ہے وہ دائر کی ہے. اس نظر ثانی اپیل میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر دائر کی گئی اس نظر ثانی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانا تسلیم شدہ حقیقت ہے. پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق تھا. اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون میں طے کردہ اصول سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا. اکثریتی فیصلہ آئین کے تحت نہیں ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ 12 جولائی کے مختصر اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ جناب راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 22 جولائی تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی. نیب کی جانب سے امجد پرویز, سردار مظفر عباسی لیگل ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ پیش ہوئے, جبکہ ملزمان کی جانب سے چودھری ظہیر عباس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے.
بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے. سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر ملزمان کے وکلاء کی جانب سے جرح جو ہے وہ مکمل کر لی گئی. سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور پرویز خٹک کے بیانات پر عمران خان کے وکلاء کی جرح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. زبیدہ جلال اور پرویز خٹک پر بشرا بی بی کے وکلاء آئندہ سماعت پر جرح جو ہے وہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب صحافی مغیث علی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو دھکا دینے والے نائب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایت دی گئی ہیں. 1, چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. 2, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. اور 3, چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے. تو چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف تو ریفرنس آلریڈی دائر ہو چکا ہے. حلیم عادل شیخ بھی اس میں ون آف دا پٹیشنرز ہیں. تو باقی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب آ جائیں جو عمران خان اور بشرا بی بی نے جناب جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان سے صحافی نے سوال کیا کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کی پارٹی قیادت نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے. یہ بیسکلی یہ خبر جو ہے یہ جیو کے اوپر چلی تھی کہ جناب ان دونوں کے آپس میں جو ہیں وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے جو رپورٹ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. بیسکلی خبر جو ہے وہ یہ چلی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہی ہیں, یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں. تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی. تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں اقتدار میں آنا ہوگا مجھے. کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے. ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی ہے, اسے الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا گیا. پارٹی کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور صدر پہلے ہی جیل میں تھے, پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے. مریم نواز کہتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں, ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے. اس مخصوص ایلیٹ طبقے کی 60 سال سے ملک پر قبضہ اور حکمرانی جاری ہے. ایلیٹ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا تھا. یہی ایلیٹ ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا. بنو واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. سب کو پتہ ہے بنو واقعے کے دوران ملٹری نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی. میرا مطالبہ ہے کہ بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو. صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کے پی حکومت کا بیان ہے کہ بنو میں امن مارچ کے اندر سے شر پسندوں نے فائرنگ کی. اس پہ عمران خان نے جواب دیا کہ سب کو پتہ ہے کہ ریلی پر فائرنگ کس نے کی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی جب ملے گا ان سے کہوں گا کہ بنو واقعے پر سخت موقف اختیار کریں. موجودہ وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے. آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا. موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں. صحافی نے سوال کیا کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس پہ عمران خان نے جواب دیا کہ ملک میں پہلے ہی مارشل لاء نافذ ہے. SIFC کیا ہے, حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے. ملک میں جاری بحران سے نکلنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات کا انعقاد اور بہتر معاشی اصلاحات ہیں. فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی ہے, لیکن مجھے علم ہے کہ موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. کیوں نہیں بنا؟ یہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ اس دن کی CCTV فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ صحافی نے سوال کیا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو اسمبلی توڑنے کا کہا جو کہ غیر آئینی اقدام تھا. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے. ہم نے اس کے بعد الیکشن کے لیے 2 حکومتیں خود ختم کی. ہماری حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے 90 دن میں الیکشن ہی کرایا. آرٹیکل 6 تو ان پر لگنا چاہیے. صحافی نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا ہے. اس پر عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں کی, یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے. آرٹیکل 6 الیکشن پر لگنا چاہیے. عمران خان نے کہا کہ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں. اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں. انہیں ڈر ہے کہ کہیں حلقے نہ کھل جائیں, یہ اس لیے ججز تبدیل کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے PTI کو سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو نہیں چھوڑوں گا. جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیچھا کروں گا. جیل میں کرنل نے بلہ چھوڑ دیا تاکہ وہ اس بلی کو لے جائے جو میرے ساتھ مانوس ہے. تو بلہ اور بلی بھی جناب بیچ میں آ گئے. اچھا جی, بشرا بی بی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ صحافی مغیث علی نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے, وہ رپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر.
انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان سچے انسان ہیں, ملک کے وقار اور عوام کے لیے کھڑے ہیں, چوروں کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, ہم پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں, اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا, بزدل وہ ہیں جو ہمیں جیل میں ڈال کر ظلم کر رہے ہیں, میں جیل میں بھی رہ کر حق کی بات کروں گی, مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں, لیکن حلف دیتی ہوں کہ سب کیسز جھوٹے ہیں. بنی گالہ سب جیل منتقل کیا گیا تو یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان بھی یہاں آنا چاہتے ہیں. میں نے سب جیل بنی گالہ میں رہنے سے انکار کیا. میں نے کہا کہ یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, پرویز الہی, محمود رشید اور دیگر کارکنان جیل میں ہیں تو میں بھی جیل میں رہوں گی. کیا کیس بنانے والے حلف دیں گے کہ تمام کیسز جھوٹے نہیں ہیں؟ عدت کیس میں اللہ نے سرخرو کیا, فیصلہ آنے کے بعد مجھے جیل سے باہر نہیں نکالا گیا, فیصلے کے بعد معلوم تھا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. جیل عملے نے درخواست کی کہ آپ جیل گیٹ سے باہر جائیں, ہماری نوکری کا مسئلہ ہے. عملے کو جواب دیا کہ میڈیا کے لوگ اور وکلا نہیں آئیں گے تو باہر نہیں جاؤں گی. مجھے نیب کی ٹیم نے زبردستی جیل میں اندر سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا. گزشتہ سال عمران خان کو جب زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تو وہ سو رہے تھے. عمران خان نے گرفتاری کے لیے آنے والے پولیس کو کہا کہ نہا کر آ رہے ہیں پھر گرفتار کر لیں. عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گھر میں لگا بلٹ پروف شیشہ بھی توڑا گیا. پولیس عمران خان کے منہ پر کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئی. عمران خان کی گرفتاری کے 8 دن بعد اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. وہ سوکھ چکا تھا. عمران خان کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں پر غلاظت تھی, کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے. عمران خان کو دن میں 1 دفعہ کھانا فراہم کیا جاتا تھا, وہ بھی گندا کر کے دیا جاتا تھا. عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر کیڑے تھے. عمران خان رات بھر بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے. دشمن یہ باتیں سن کر خوش ہوگا, لیکن دعا ہے کہ اللہ ان دشمنوں پر لعنت بھیجے. ملک کے 1 2 3 یعنی کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ملک سے مخلص اور خوددار شخص کو جیل میں رکھا ہوا ہے. چور, لٹیرے اور ڈاکوؤں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دے دی گئی ہے. بیرسٹر علی ظفر کو پورے پروٹوکول, اچھا یہ اب اپنی پارٹی کے رہنما کے بارے میں بات کرنے لگی ہیں. بیرسٹر علی ظفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل میں لایا جاتا تھا. عمران خان کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو 2-3 مرتبہ کال کی جو انہوں نے نہیں سنی. میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے, وہ جیل میں عمران خان کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے. میں بزدل نہیں ہوں, میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا. یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ زندہ رہوں گی یا نہیں. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا اور اس پر فائرنگ بھی کی گئی. عمران خان کو زہر دیے جانے کے حوالے سے ہماری درخواست عدالت میں ہے, اس پر فیصلہ نہیں دیا جا رہا اور میں نے درخواست میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا. انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جیل افسران بھی بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان سے متعلق جب زہر دینے کی بات چلی تو ان کے ذاتی مولوی نے طبی معائنے کے بعد کہا کہ زہر کی کوئی علامت نہیں پائی گئی. بشرا بی بی نے سوال کا جواب نہیں دیا. صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر بڑے الزامات لگائے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہارپک کے 2-3 قطرے جو ہیں وہ کھانے میں ملا دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن اس کے ثبوت بھی جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے, آپ کے طبی معائنے کے بعد بھی اس کے کوئی نتائج نہیں نکلے. تو بشرا بی بی نے جواب دیا کہ ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے پر میں حلف دے سکتی ہوں, میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا ہے. ویسے بشرا بی بی کے اندر بھی جو ہے نا خان صاحب والی آتی جا رہی ہیں. خان صاحب بھی جو ہے وہ کوئی بھی آ کے کان میں کوئی بات کہہ دیتا تھا اور خان صاحب جو ہے وہ اس کو اسی طرح کہہ دے. اب کسی نے کہہ دیا جی ہارپک, اچھا مطلب ہارپک کے قطرے ملائے گئے ہیں اور وہ مطلب وہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ دیکھا بھی ہے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے. اتنا بڑا جو ہے وہ ایک سازش ہو رہی تھی اور کسی اور شخص کے سامنے جو ہے وہ یہ قطرے ڈالے جا رہے تھے. خیر, تو بشرا بی بی نے جواب دیا کہ نہیں میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی. اسی دوران عمران خان نے گفتگو میں مداخلت کی اور کہا کہ طبی معائنہ 3 ماہ بعد کیا گیا, کیا نتائج آ سکتے تھے؟ ٹوائلٹ کلینر کھانے کے بعد میری طبیعت 2 ماہ تک نہیں سنبھلی, میرا منہ جل گیا تھا, دن میں 7-8 بوتل پانی پیتی تھی. میری طبی رپورٹ میں بات آئی ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا. صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ CIA کے ایجنٹ ہیں. اس پہ بشرا بی بی نے جواب دیا میں نے پارٹی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. صحافی نے پھر سوال کیا کہ آپ نے جیل کے کمرہ عدالت میں تمام صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ کے خلاف پارٹی میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. ویسے یہ ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا اس سے پہلے کہ بشرا بی بی سے منسوب جو ہے یہ واقعی بات سامنے آئی تھی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پارٹی کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بشرا بی بی کے اگینسٹ ہیں. اچھا ویسے ارسپیکٹو یہ کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں کہہ رہی, یہ حقیقت ہے کہ واقعی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو بشرا بی بی کے واقعی اگینسٹ ہیں اور بشرا بی بی کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج پارٹی کی جو بھی صورتحال ہے عثمان بزار سے لے کر آج تک کی صورتحال وہ اس کے قصوروار جو ہیں وہ کافی حد تک بشرا بی بی ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیا. لیکن ظاہری بات ہے عمران خان صاحب یہ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اس ساری یہ جو گفتگو ہو رہی تھی جو بشرا بی بی گفتگو کر رہی تھی تو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو کئی دفعہ منع کیا کہ آپ صحافیوں سے
یہ غیر رسمی گفتگو نہ کریں. لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے بات کرنے دیں, آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی. عمران خان نے بشرا بی بی کو کہا کہ یہ سینسرڈ میڈیا ہے, آپ کی بات نہیں چلائیں گے. تو صحافیوں نے عمران خان کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا اور کہا کہ آپ ہم پر طنز کر رہے ہیں, آپ کی ساری باتیں چلتی ہیں. اور صحافیوں کے احتجاج پر عمران خان خاموش ہو کر اس کے بعد واپس چلے گئے. اچھا جی, میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیو نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی عمران خان جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور ذرائع کر کے جو ہے وہ خبر چلی تھی. تو اسد کیسر صاحب نے جو ہے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جیو نیوز پر چلنے والے اس بیان کی سختی سے تردید کرتا ہوں جو مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے. عمران خان نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی اور نہ ہی میں نے میڈیا پر ایسا کوئی بیان دیا. یہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. اس کے علاوہ یہ بیسکلی سمیع ابراہیم صاحب ہیں. سمیع ابراہیم صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پر تشدد میرے سامنے ہوا, مجھے اڈیالہ جیل میں مرد اہلکار نے دھکے دیے. بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گفتگو, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مغیث علی نے جو رپورٹ کیا تھا اس کے اندر ایسا کوئی بات نہیں تھی. تو علی محمد خان نے اس کے اوپر بعد میں باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے آج ملا ہوں, عمران خان پر تشدد کے حوالے سے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے تو شدید مذمت کرتے ہیں. تو یہ ابھی تک انکنفرم رپورٹ ہے, ایسی کوئی کنفرم رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر ہیں جناب احمد وقاص جنجوعہ, تو ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ باہر آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح 4 بجے اسلام آباد سے جو ہے ان کے گھر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور وہاں پہ ایمان مزاری جو ہیں وہ ان کے کیس کو دیکھ رہی ہیں, اور کورٹ کے اندر انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی ان کی برآمدگی کے لیے جو ہے وہ کیس کی ہیئرنگ کی جائے, لیکن وہ ہیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی ضمانت خارج کر دی ہے. جج خالد ارشد نے کیس کا فیصلہ سنایا. اس میں عدالت نے اعجاز چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی, اور عدالت نے جلاؤ گھراؤ کیس میں فواد چودھری سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی. عدالت نے تفتیشی افسر کو آخری موقع دیتے ہوئے درخواست گزار کی عبوری ضمانتوں میں 7 اگست تک کی یہ توسیع کی ہے. فواد چودھری نے جناب میڈیا سے گفتگو کی. وہ لاہور میں تشریف رکھتے تھے, تو وہ اپنی ضمانتوں کے چکر میں کورٹ میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم 45 کھلے تو ان کی اپنی سیٹ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. ایک تاثر ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کریں. سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں, حاضر سروس ججز کو ہی یہ کیس سننے چاہیے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو 1000 ملین روپے کا حتک عزت کا نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا, تقریباً 1 ارب روپے کا. اور بیسکلی فیصل کریم کنڈی نے کسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کوئی سگنیچر کیے ہیں. یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو ہے کلیم کیا تھا. تو اس کے اوپر جو نوٹس بھیجا گیا ہے, قانونی نوٹس, اس میں کہا گیا کہ جی یہ گورنر جو ہے وہ اپنا بیان واپس لے کر معافی مانگے, ورنہ 1000 ملین ہرجانے ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. موسٹ پرابلی میرے خیال میں علی امین گنڈا پور نے ایسا کوئی سگنیچر نہیں کیے ہوں گے, جس کی وجہ سے اتنا پکا وہ کام کر رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ جناب پارلیمانی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین کے انتخاب کے معاملے پر حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے, اور حکومتی مطالبے کے باوجود چیئرمین پی ایس سی کے لیے 4 ناموں پر مشتمل پینل حکومت کو جو ہے وہ نہیں بھجوایا گیا ہے. حکومت نے ایک بار پھر سنی اتحاد کونسل کو 4 نام دینے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو حکومتی چیف ویب طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ منصب چاہیے تو 4 نام فراہم کریں. 4 نام فراہم کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے جو چیف ویب ہیں ملک عامر ڈوگر, ان کو انہوں نے کہا جی میں دوبارہ خط لکھوں گا. مسلم لیگ نون کا جناب مرکزی اجلاس ہوا لاہور میں, اور نواز شریف کی قیادت میں تمام لیگی رہنما جو ہے اجلاس میں شریک ہوئے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت مختلف منسٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے. پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا, بعد میں کون لایا تھا سب کو پتہ ہے. بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. بجلی کا بل غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے, ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے.
یہ پتہ نہیں کسی اور کی حکومت ہے یا کیا بات ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے یار, مطلب آپ کے اپنے بھائی کی حکومت ہے. تو ہمیں بیٹھ کے وہ بتا رہے ہیں جی ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا. 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کا نرخ نیچے تھا. 2018 سے نظر لگی اور غریب جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے. تو اس کے علاوہ جناب بنو واقعے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جی کے پی علی امین گنڈا پور نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کراچی میں جناب ایف پی سی سی آئی میں صنعت کاروں سے جو ہے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے, ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے. دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام کے ذریعے آتے ہیں. ایسی تحریک جو ملک کو غلامی سے نکالے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہوتی. ہمارا سیاسی نظام آزاد نہیں غلام ہے. ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں, عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے. سود کے نظام کو اللہ نے جنگ قرار دیا ہے تو ہم کیسے اس نظام کو کے تحت ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. سیاسی سطح پر سودی نظام کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا. میری اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک میں اس معاملے پر کمیٹی بنی ہوئی ہے. ہماری گردن میں توق ہے کہ یورپی یونین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں رعایت ملتی ہے. یورپی یونین نے جو تھوڑی مراد دی ہوئی ہیں اس کے بدلے میں شرط رکھی ہے کہ ہم اپنے ملک میں LGBT کو فروغ دیں. پاکستان کا مطلب کیا کلمہ تھا, لیکن ہم نے کلمے کو بلا دیا. پاکستان میں انگریزوں کا نظام جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے. کھیل کے میدان سے جناب ایک خبر, اور بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی نے جناب T20 ورلڈ کپ کے دوران ارشدیپ سنگھ کے اوپر جو ہے وہ جو الزام لگائے تھے انضمام الحق نے بال ٹیمپرنگ کا, کہا تھا کہ جناب ان کا بال جو ہے وہ ریورس سوئنگ اتنی جلدی کس طرح کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس پہ محمد شامی نے بھی اب کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دینا بند کریں. انضمام الحق کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے اگر چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آیا تو 3 گیندیں لے کر جاؤں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ اس میں کوئی ڈیوائس نہیں تھی اور 20 لوگوں کے سامنے گیندوں کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے کہا مجھ پر 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے دوران گیند میں ڈیوائس لگانے کا الزام لگایا گیا تھا. کیا عجیب بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. انسی بھائی کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ایسے بیانات کی ان سے توقع نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی بالرز نے ہی ریورس سوئنگ کا جادو پوری دنیا کو سکھایا اور اب ایسے الزامات لگا رہے ہیں. انضمام بھائی کو ماضی میں اپنے بالرز کی جانب سے گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بال میں ڈیوائس لگا کر سوئنگ کروانے کا بیان نہایت عجیب ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انضمام الحق ریورس سوئنگ کے آرٹ کو متعارف کروانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. T20 ورلڈ کپ 2024 کے دوران ایک ٹی وی انٹرویو میں انضمام الحق نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا. اس کے علاوہ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے جناب مہندر سنگھ دھونی اور محمد رضوان کے درمیان موازنہ کرنے کے سوال کے اوپر جو ہے وہ کافی غصے میں آ گئے. بیسیکلی پاکستانی صحافی نے جو ہے وہ ان سے ایک سوال کیا تھا تصویر لگا کے مہندر سنگھ دھونی کی اور محمد رضوان کی کہ کون زیادہ بہتر ہے. تو اس پہ ہربھجن سنگھ نے ٹویٹ کرنے والے سے سوال کیا کہ آپ آج کل سگریٹ تو پی رہے ہو. تو ہربھجن نے دونوں کرکٹرز کے درمیان جو ہے اس موازنے کو احمقانہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بھائیو بتاؤ دھونی رضوان سے بہت آگے ہے, رضوان سے پوچھو گے تو وہ بھی بتائے گا. یہ سوال ہی غلط ہے, آج بھی عالمی کرکٹ میں دھونی سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.